یہ تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں اس وقت دو بندے کسی صورت نہیں پکڑے جا رہے، لیکن کیا یہ کبھی پکڑے جائیں گے بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتین حضرات السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کسی بھی صورت پکڑائی نہیں دے رہی۔ وہ بالکل جنون یا پاگل یا خبت عظمت کوئی چھوٹے الفاظ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بتاتے ہیں کہ فرانس کے صدر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایران ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ان سے ڈر گئے اور انہوں نے جنگ بند کر دی اور آج وہ بڑے خوش ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وینزویلا بڑا شور مچا رہا تھا، آج وہ متی ہو گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ گرین لینڈ اور یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کے یورپی یونین کے ساتھ، یہ بھی 2 دن کی بات ہے، وہ گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مودی بھی بڑا چیخ رہا تھا، پھر ہم نے اس پر ٹیرف کی پابندی لگائی تو دیکھو وہ بھی گھٹنوں پر آ گیا اور اس نے بھی رشیا کا تیل لینے سے انکار کر دیا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ زمانے کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں، ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ سہیل آفریدی کو اس کے اپنے صوبے کے لوگوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ سہیل آفریدی میڈیا کو مینیج نہیں کر رہا اور وہ سب کچھ لائیو جانے دے رہا ہے، سوشل میڈیا پر جانے دے رہا ہے۔ وہ بندے فکس کر کے نہیں، میچ فکس کر کے نہیں کھیلتا، وہ سلیکٹیو آڈینس سے خطاب نہیں کر رہا۔ چنانچہ اگر کسی بچے نے اس سے کوئی سوال کیا اور اس نے اس کا وہ چاہے مریم نواز کے حق میں تھا یا نہیں تھا، بیان ہی انہوں نے بہرحال اس کو اپنے حق میں ٹوسٹ بھی کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ سہیل آفریدی سے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے تو تم ہمارے پاس ترقی کیوں نہیں کر رہے، اور پنجاب تو جس کو تم سلیکٹیو کہتے ہو اور فارم 47 کا کہتے ہو وہ اس وقت چاند پر پہنچ رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ شعور کا اچار ڈالو گے، شعور کی بس پر بیٹھ کر جاؤ گے، شعور کو دوائی سمجھ کے کھا لو گے، شعور کو روٹی سمجھ کر کھا لو گے، کیا کرو گے شعور کا؟ گویا شعور ان کے لیے بیکار چیز ہے۔ اور وہ یہ بھی بتا رہی تھیں کہ امیروں کا شعور الگ ہے خیبر پختونخوا میں اور غریبوں کا شعور الگ ہے۔ بندہ پوچھے سہیل آفریدی کون سے امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قطع نظر اس بات کے کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا کیا سٹرکچر ہے اور خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ کتنی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ انگریز کے دور سے لے کر اور اس سے پہلے مغل ایرا سے لے کر اور آج تک پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں ڈیولپمنٹ اور بادشاہوں کا پایہ تخت وہ کتنی دفعہ رہا ہے، اور پشاور یا خیبر پختونخوا کا کوئی علاقہ کب کسی بادشاہ کا پایہ تخت رہا ہے، چاہے وہ کوئی افغان حکمران ہو، چاہے وہ کوئی ازبک تاجک حکمران ہو، چاہے وہ کوئی منگول حکمران ہو، چاہے وہ کوئی مغل حکمران ہو، یا چاہے وہ کوئی انگریز سرکار ہو۔ انگریز سرکار نے دلی کو یا کلکتہ کو یا لاہور کو تو پایہ تخت بنایا، لیکن پشاور کو تو کبھی نہیں بنایا۔ چنانچہ پشاور نے یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے نے، اس سب کانٹیننٹ کی روایت ہی یہ ہے کہ جو جو علاقے دارالحکومت رہے ہیں، جن جن علاقوں میں تاریخ کے حوالوں سے بادشاہ بڑے لوگ مقیم رہے ہیں، ان علاقوں نے ترقی کی ہے، اور جن علاقوں میں غریب رہے انہوں نے ترقی نہیں کی۔ چاہے پنجاب کا راجن پور ہو، بہاولپور ہو، آپ دیکھ لیں فرق آپ کے سامنے صاف ظاہر ہے۔ گویا یہ بات عوام کو اگر وہ تاریخ کا شعور رکھتے ہوں تو پھر تو سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر مریم بی بی اپنے اس نیریٹو سے عوام کو ٹوسٹ کرنے میں، ان کو اپنے ساتھ لبھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ نون لیگ کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ پھر وہ آزما لیں اپنے مسل اور فیئر الیکشن کروا دیں۔ کیا نون لیگ ایسا خطرہ مول لے گی؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ یوں لگتا ہے کہ میری زندگی میں تو شاید یہ کام مشکل ہی ہو۔ ویسے تو وحدہ اللہ شریک کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایز آف دس مومنٹ یہ لگتا نہیں ہے کہ میری عمر کے لوگوں کو پاکستان میں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھنے کو ملے گا۔ ہاں، نوجوانوں کو، جین زی کو پاکستان میں کبھی کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھنے کو مل جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ عمران خان جھوٹا ہے یا مریم بی بی جھوٹی ہیں، اور یہ الیکشن کیا پاکستان میں اس وقت تک ہونے دیا جائے گا جب تک کہ عمران خان اسی طرح اپنے آپ کو خود ڈی فیم نہ کر لیں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کے، جس طرح کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماری تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت تھی۔ بی بی شہید 86 میں لاہور ایئرپورٹ پر اتری تھیں اور جتنا مجمع ان کے پیچھے تھا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کے پیچھے اتنے لوگ نہیں آئے۔ اب چاہے جو بندہ جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، لیکن بہرحال بی بی شہید کا وہ ریکارڈ آج تک شاید کوئی بھی نہیں توڑ سکا جو 86 میں ان کا استقبال ہوا تھا لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد۔ اور اس استقبال کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف بھی یعنی شاید ہیں، جنہوں نے بہت آگے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے سیکٹری جو جیون خان صاحب، جو شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے، جو اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکٹری ہوا کرتے تھے، کہ میاں صاحب وہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میں نکلے تھے
یہ سب تماشا دیکھنے، مگر وہ کینال سے آگے، اچھرا سے آگے نہیں جا سکے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، چنانچہ وہ واپس آ گئے تھے۔ بہرحال یہ کہانیاں تو اب تاریخ کا حصہ بن چکی، لیکن کیا بی بی شہید نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو غلطیاں کیں اور پنجاب میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، یعنی کہ پورے پاکستان میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اس بائیکاٹ کے نتیجے میں نون لیگ کی، یعنی کہ اس وقت کی آئی جی آئی کی حکومت بن گئی، اور پھر انہیں چانس مل گیا اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا، بیوروکریسی میں ہر جگہ اپنے ڈیپینڈنٹس اور بینیفیشریز پیدا کر لیے، جی ایچ کیو میں اپنے بینیفیشریز پیدا کر لیے، اپنے دوست پیدا کر لیے، اور ہر حلقے کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح میٹھے میٹھے انداز میں خرید لیا۔ بزنس مین تھے میاں شریف، اور نواز شریف صاحب بھی انہی کے صاحبزادے تھے، گویا وہ سب کو اپنے ساتھ ملانے کا ہنر جانتے تھے۔ اور بی بی شہید مار کھا گئیں، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا گڑھ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں پنجاب، لیکن وہ بی بی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور بعد کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا، جب جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی، 88 میں بی بی کو حکومت ملی، بعد میں بھی ملی، لیکن ان کے گرد ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا جو سختی ہے وہ بہت رہی، ان کو کھل کے بریدنگ سپیس ہی نہیں ملی، اور اس پر ترا یہ ہوا کہ وہ کچھ اچھا پرفارم بھی نہیں کر سکیں بدقسمتی سے۔ یوں ہی عمران خان کی حکومت کے دوران عمران خان سے پرفارمنس کے بہت سے شکوے ہیں، ہم سب کو ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے بہت سے شکوے ہیں، ہم سب کو ہیں۔ لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے، جس حد تک آج جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے، جس حد تک آج میڈیا کمپرومائزڈ ہے، جس حد تک آج ہیومن رائٹس کمپرومائزڈ ہے، اس کی تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسی قدغنیں نہیں تھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اس کی فیملی کے لوگ جیل میں ملاقات نہ کر سکیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اس کی فیملی کے لوگ جیل میں ملاقات نہ کر سکیں۔ ہم نے تو نہیں سنا کہ اس طرح کے بینز ہوں کہ آپریشن تک ہو جائے ایک سابق وزیر اعظم کا، اور اس کے باوجود اس کی فیملی کو ملنے نہ دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے آپریشن ہے، پہلے ایک وزیر نے فرمایا آپریشن ہے، آج دوسرے وزیر نے فرما دیا کہ نہیں آپریشن نہیں ہوا، صرف ایک انجیکشن لگائے۔ جو بھی ڈرامے بازی ہے، فیملی کو اس حد تک جس طرح آئسولیٹ کیا گیا ہے، اور جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے ایمان اور ہادی، چلیں عمران خان کو تو چھوڑیں، وہ تو پورے سسٹم سے لڑ رہا ہے، ایمان اور ہادی چھوٹے سے بچے جن کا گناہ ٹویٹ کرنا ایک کا اور دوسرے کا گناہ ری ٹویٹ کرنا ہے اپنی بیوی کے ٹویٹ کو، غضب خدا کا، ان دونوں کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور ان سے وہ بوڑھی ان کی والدہ کو، ڈاکٹر شیریں مزاری کو، جو بائی دی وے آدھے ججوں اور جرنیلوں کی استاد ہیں، بہت سے جرنیل ان کے شاگرد ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کسی کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا اس وقت معیار ہے، کیا عمران خان اور کیا پرویز مشرف اور کیا ضیاء الحق، سب ان کے آج کل کے دور کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے سامنے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، جوڈیشری کا بالکل کمپرومائز اور غلام بن جانا ہو، سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ جرنیل پرانے جتنے بھی تھے وہ سب شہباز حکومت کے سامنے قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ اب یہ شہباز حکومت میں فرضی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اصل میں کیا کہہ رہا ہوں وہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس قدغنوں کے ماحول میں مریم بی بی اپنی تعریفوں کے پل جس طرح باندھتی ہیں جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ باندھتے ہیں، تو کیا پاکستان کے عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ کیا کبھی وہ اگر اتنی ہی اچھی ہیں، اگر ان کے اتنے سارے پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ آج انہوں نے راجن پور میں بھی تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی اتنی اسکیمیں ہیں کہ وہ خود بھول جاتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ اتنے ترقیاتی کام کر رہی ہیں اور پنجاب میں ہر بندے کو اب ہاسپٹل نہیں جانا پڑتا، گھر کی دہلیز پر گھر کے اندر دوائیاں اس کے بیڈ روم میں مل جاتی ہیں، اور بچوں کو تعلیم مل جاتی ہے، اور اسکول آن ویل اور لائبریری آن ویل، اور کسانوں کو زمینیں مل رہی ہیں، مفت کھادیں مل رہی ہیں، مفت ٹریکٹر مل رہے ہیں، چلے سب کچھ ہو گیا نا، تو پھر ایسے کریں، آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں۔ کیا آپ میں اتنا جرأت، اتنا حوصلہ ہے؟ یہ میری زندگی میں شاید آپ کی میں یہ ہمت نہ آ سکے۔ کنسیڈر کہ اس وقت تک جب عمران خان کوئی ایسی غلطی کر دیں یا ان کو کسی ایسے ٹریپ میں پھنسا لیا جائے کہ عوام ان سے بدظن ہو جائیں، کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا میں پرفارم نہ کر سکیں اور خیبر پختونخوا کے عوام پی ٹی آئی سے ناراض ہو جائیں، کچھ ایسا ریاست ان کو گھیر لے۔ اب یہ ایک بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت سیانی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ تخت گرانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب تک کہ عمران خان کسی غلطی میں پھنس نہ جائیں، اس وقت تک ان کو شاید پاکستان میں آزاد اور خود مختار قسم کا فری الیکشن کمیشن بھی نہ ملے اور الیکشن بھی نہ ملے۔ اگر مریم بی بی اپنی تعریفوں کے سحر سے باہر آئیں تو انہیں سمجھ آئے کہ لوگوں میں اس بات کا کتنا غصہ ہے کہ ان کو اپنی مرضی کی حکومت کیوں نہیں مل رہی، ان کے انسانی حقوق کیوں پامال ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ اپنی
تعریفوں کے حصار میں خود ہی قید ہیں. اس وقت انہوں نے اپنی تعریفوں کے پل اتنے باندھ لیے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور سچ اور جھوٹ کو جانچنے کا سیاستدانوں کے پاس ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، الیکشن، اور وہ پاکستان میں بدقسمتی سے دور دور تک نظر نہیں آ رہا.